قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، ان کے خطاب سے پہلے نعرے کا جواب دیجئے، دایاں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں انشاءاللہ۔ قاری صاحب کو پتہ چلے آپ بیدار ہیں، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ رفیق سفر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آباد۔ لگا دیا ماشاءاللہ بس کریں بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور سے ذرا محبت سے آخر تک ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنين۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ میں تو نادان ہی تھا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، بغداد رکھ لیے اللہ نے مجھے تجھے رسوا نہ کیا، ہمیں رسوا نہ کیا۔ بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا کیا، جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ حق پاک نے جو مجھے روشنی بخشی ہے، چاند تاروں میں وہ مل کے اجالا نہ کیا۔ محبوب علیہ السلام کی
نظم سے 2 شعر کہوں گا، مختصر سا وقت ہے، مختصر سے وقت میں، اور میرے بعد حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم شہر پنجاب مولانا منظور صاحب اور دیگر فقہ کرام انشاءاللہ صرف میں آپ سے 25 نہیں، اللہ کرے میں ہوئے فرمان رہے ساری رات قاری تیری بات سنیں گے ساری رات. ذرا بولو بھائی بولو ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ شاعری اور ایک باری پھر تک کرو، پھر آ جان سائی والا پھر کے آ جان ماشاءاللہ. جب تک میری تقریر اللہ برکت فرمائے، اللہ راضی ہوئے. جگمگ کرتے حکم میں اس طرح ہی سکے جلتے ماشاءاللہ جگمگ دائی رکھن اللہ دیا رحمت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر ایک دن حفیظ میں ایک نظم کہی ہے، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے جاگ دیو، ستے ستے ہاتھ کھڑے کرو. ماشاءاللہ رنگ لا دیتے سیدانے اللہ دیکھو. اے ماشاءاللہ آیت برکت پہ یہ نبی ستے ستے نے ہاتھ کھڑا کی کہتے تھے آنا برکت پہ یہ تیری ختم نبوت کے، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام تیرا نام تیرا نام تیرا نام بولتا ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ماشاءاللہ تقریب وعد و نصیحت کے پروگرام جو مغرب سے اللہ کے فضل سے اس وقت تک جاری ساری علماء نے احباب اقتداء نے ماشاءاللہ اتنے عمدہ بیان کیے ہیں جو انتہا کر ایک ایک کا ذکر کیا جائے، ایک ایک کا نام لیا جائے تو ساری رات گزر جائے گی. بات میں نے بھی کچھ حل کرنا ہے. اللہ اکبر. اور وہ یقین کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دوسرا لفظ ہے. اسا چھاتا کیوں، یہ سندھی والے اس طرح کے چھا کیوں، اسا کے چھا اسا چھاتا کیوں. تو بہرحال جن لفظوں میں بھی سنو وہی میرے لفظ ہوں گے. یاد رکھو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گلائیو گلائیو ذرا سنگی بھائرو گلائیو ماشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دیں دو انشاءاللہ. اب عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائے. سنو بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبانی نسال جا رہی ہیں. اب بتاؤ زبانے دیو کدھروں ساڑی جماعت بن گئے اللہ دے بندے ہو. ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آواز نہیں آئی، آپ نے اگر کہیں بھی ہوگی تو میرے تک آواز آپ کی نہیں ہوگی. ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دکھ کوئی تکلیف بھی آئے تو ضرور پڑھو نبی نبی پر، اللہ تکلیفیں حل کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اور ایک اور آدمی مشرک قسم کا وہ بھی بیٹھا ہوا۔ نبی پر حضرت جبریل امین پیغام لے کر کے آئے، اللہ نے بھیجا ہے پیغام آیا ہے، الف لام سيغلبون في بضع سنين لله الامر۔ اللہ کا حکم آ گیا، ابو بکر زمین پر تمہیں کوئی ٹھہرنے نہیں دیتا، باتیں آسمانوں کی کرتے ہو۔ سنو 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 سنو، جو شاہ صاحب کا بیان ہے اس کے لئے تو میں نہیں کر سکتا، میں شیر پنجاب کی طرح، میں تو فقیر قاری عبدالحفیظ جو آپ کے ساتھ یا اپنا اللہ کی رحمت سے مہربانی سے فضل سے علیہ حدیث ہو گئے کہ بعد میں 55 سال آپ میں گزار چکا ہوں اللہ کی رحمت سے۔ اب میرا کام پورا ہو گیا ہے، میں اگر اللہ کے پاس بھی چلا جاؤں تو مجھے کوئی تو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر باپ میں زمین پر تو کرنے کوئی نہیں دیتا۔ اللہ عزت محترم حضرت شاہ صاحب تھاپتا دے رہا ہے، اللہ نے عزت انہوں نے برکت اللہ تعالیٰ کو منظور فرمائے۔ میں نے بہت عرصہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ، اور پھر جانتے ہو حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، بولو ذرا بولو۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، پر تم نے دیکھا جو نہیں محبوب تڑپتے مجھ کو، میری قوم کی ہر حرف وفا یاد کرے گی۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو جب لے جانے والا جفاد آیا ہم لوگ اندر گئے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے جو آخری الفاظ تھے میرے ملک پاکستان میں، سنو سنو علامہ کا علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان کے اللہ ایسے اس طرح میرے اللہ 25 آدمی دیکھتا ہوں، ان میں 7 8 10 تک تو اللہ کو پیارے ہو گئے، باقی ہم ہیں جس وقت بھی اللہ کا بلاوا آئی ہم حاضر۔ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اللہ میں بہت گناہگار، میں بہت گناہگار، میں نے لاکھوں گناہ کیے ہوں گے، مگر تیری عزت کی قسم ہے، تیری عظمت کی قسم ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ میرا قائد تیرا قائد علامہ ہے، جب تک سورج چاند رہے گا میں نے بہت گناہ کیا ہے، مگر میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ جس طرح میرے نوجوان کہہ رہے تھے بھی حضرت علامہ کی باتیں، اسی طرح میں بھی جب ساتھ ہوتا تھا ہوتی تھی۔ اصول جب ہم جلسہ کر کے آئے راستے میں حضرت علامہ اس قدر رونے لگے، روتے 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 چہرہ بھیگ رہا ہے، داڑھی بھیگ رکھی ہے اور سسکیاں لے رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، حضرت کیوں اس طرح روتے ہو، کیا ہو گیا ہے؟
یہ رومال میرے نیچے بچھا دیا. میں نے کہا رومال پر ذرا بیٹھو. قاری صاحب نیچے کہا بیٹھو میرے رومال پر, میرے لیے ساتھ ہوگی. فرمانے لگے قاری صاحب وقت تھوڑا رہ گیا ہے. کام بہت پڑا, وقت تھوڑا رہ گیا ہے, کام بہت زیادہ پڑا ہے. پہلے حدیث کا کام جو خدمت انجام دینی تھی وہ بہت ساری پڑی ہوئی ہے. دوستو عزیزو, آپ اتنی مجلس اللہ کے فضل سے تا ہفتے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے, یہ کس کا فضل ہے؟ اور کس کا؟ سنت ماننے والے کو بولو یہ کس کا فضل ہے؟ میرے شاہ صاحب محترم پر کس کا فضل ہے؟ میرے شیر پنجاب پر کس کا فضل ہے؟ یہ حاضرین مسجد مجلس مولانا صاحب کے پر کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اگر میں قبروں کے گرد اللہ کہیں سے پیپڑی اٹھا لی, کہیں سے وہ مکھانا اٹھا لیا, میں سجدہ کر لیا, کہیں رکوع کر لیا, کہیں کہہ دیا میری تیری ہے کہ میری سونا نہیں, تیری موڑنا نہیں, تیری میری کٹے ہے کہ تیری اوندی ہے کہ وہ سونا میری سونا نہیں, تیری موڑنا نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دن آئے کیا موحد مر جائیں گے مگر اللہ کے سوا کسی کے آگے سر سجدے نہیں رکھیں گے. انگلیاں کٹ جائیں گی مگر اللہ کے بغیر کسی کے آگے نہیں جھکے گی, کسی کے آگے نہیں دست بدعا ہوگا. جی میں اپنا حضرت ابوبکر صدیق, جس کو صدیق خود خدا نے کہا, اور صدیق مصطفیٰ نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے, جو نہ مانے وہ زندیق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خدا عنہ فرمانے لگے کی آخر کھل کر کے بول, ارے تمہیں کوئی زمین تے ٹر نہیں دینا, تیرے محمد نام کوئی سلام نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. جس طرح ہی میرے بھائی پڑھ رکھے تھے سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے انہی سالوں میں, دیکھتے دیکھتے انہی سالوں میں روم فتح ہو کر کے رہے گا. اللہ ختم نبی کے ماننے والوں کی روم کی شاندار فتح سے نوازے گا. میری بات اگر سمجھ رہے ہو تو سمجھو, انشاءاللہ اللہ کے بدل سے ختم نبوت کا مسئلہ حل تو ہو گیا ہے, مگر میں نہ مانوں وہ بھی باقی ہے. انشاءاللہ اس طرح ہوگا. ایک قادیانیت مرزائیت مرتبات ہو کر کے بھی اپنے ملک میں نہیں رہ سکیں گے. بولو نہیں رہ سکیں گے. دائیں بائیں دیکھ کر کے تو ایسا بیٹھا کھود کہو چل بابا تو چل, ادھر تیرا کام ہی کوئی نہیں ہے. سنو بھائی, اللہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اسی طرح ہوگا. میرے نبی کے امتیوں کو اسی طرح ہوگا. اللہ اپنے فضل سے ہمیں فتح عطا فرمائے گا, اس طرح ہوگا. سبحان اللہ. یہ کوشش کرنے والے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان عالمیہ, اللہ ان کی کوششوں کو برکت فرمائے, رحمت فرمائے, عزت فرمائے. اللہ
اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. یہ چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے بندے, تھوڑے سے بندے پہلے اٹھے تو تھوڑے سے بندے اب اللہ کی فضل سے دیکھو کسے طاقت دینے گا. اللہ کی فضل سے اللہ نے کیا اپنی رحمت فرمائی ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اتنے اونٹ میں تجھ سے لے لوں گا یا اتنے اونٹ میں تجھے دے دوں گا کہ ٹھیک رہی. اللہ اکبر. میرے نبی کے دیوانوں پروانوں ختم نبوت کے اللہ کے فضل سے کیا کرنے والوں, کہاں کہاں سے اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے بھیجا ہے, کس طرح پہنچے, سفروں کی مشکلات طے کرتے ہوئے پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور کافر کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہمارا معاہدہ بھی آج اللہ کے فضل سے یاد رکھنا. مرزائیت ٹوٹ کر کے رکھے گی, ملک میں ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا, ملک میں یہ نہیں رہ سکیں گے. رہے گا تو نام اللہ کا اور اس کے نبی پیارے رسول اللہ کا. انشاءاللہ ان کو رکھنے نہیں دیا جائے گا. زور سے ماشاءاللہ. دو آدمی, کتنے؟ دو. بولیے ذرا کتنے بھائی؟ پھر بولو, ادھر بولو کتنے؟ دو اونٹنیاں, دو ٹاچیاں انہوں نے کول, اور گردا گرد ہرقل بادشاہ دی فوج گردا گرد گھیرے ہوئے جنہیں آج ہندوستان دی فوج نے سانو گھیرے اندر لیا ہوا ہے. اللہ اکبر. دو آدمی ذرا پھر بولنا, رضا رحمت کے تمغے کر کر کے ان کے سینوں پہ سجدے ہوئے دیکھو. رضی اللہ عنہ ورضوان. دو آدمی, دو اونٹنیاں بدرواس کے میرے جا کر کے بیٹھ کیا میلہ لگا ہوئے تھے. بولو تو رضی اللہ تعالیٰ, رضی اللہ تعالیٰ. پھر بولو اللہ اکبر. فوج کو چیرتے ہوئے, سبحان اللہ, کتنے بندے؟ دو. فوج کو چیرتے ہوئے اسی طرح پہنچے جا کر کے بادشاہ کے بنے ہوئے کمکما, بنے ہوئے دمدمہ نما, اس کے جا کر کے نیچے کھڑے ہو گئے. صبح کا وقت ہے, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, سبحان اللہ, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور دوسرا ہتھیار لے کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے. دیکھا اس کے کرندوں نے جیسا دیکھا جو بادشاہ کے سپاہیوں نے یہ دوڑتے ہوئے اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے. کہنے لگے جی وہ آ گئے نے, جاگو جاگو جاگو, بات ختم ہونے والی ہے. وہ آ گئے نے, میں نے وہ آ گئے نے. رکھل کہنے لگا کون؟ کیا وہ مدینے وہ آ گئے. اپنے گورنر کہنے لگا بدبختہ, وہ جہنم دے کیڑے ہو کتے ہو, صرف کھان جو گئی ہے. اللہ اکبر. خوبص دے صرف کھان پین دے ہو اور کوئی نہیں, جاؤ تیرے پیو آگے نہیں. نیچے آیا گھوڑا, اس کا عربی نسل کا تھا اور اس پر جو سجایا گیا گھوڑا وہ ہنہ بننا جو خیر وہ چاندی کا. اور اس تجھ کو احتشام سے کہ اپنے کپڑے اس کے وہ گوشتی جو کسی نے دیکھی نہیں تھی, وہ کپڑے انتہائی اچھے کپڑے. کہنے لگا تسی کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم کوئی ہے جن کا تم انتظار کرتے. محمد کی فوج کے سپاہی ہو کیا جیا؟ سنو سنو سنو, اب ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہے. اس کردار کے لیے زندہ رہو. صرف بات اور تقریریں نہیں, کچھ کر کے دکھاؤ. جیسے مولانا چیمہ صاحب فرما رہے تھے, اب کرنے کا وقت ہے. انشاءاللہ کر گزریں گے, اللہ کے نام سے کر گزریں گے. انشاءاللہ ایسے ہوگا. مجھ کو بوڑھا نہ سمجھو, کبھی بوڑھا نہ کہہ رہا, میں اللہ کے طرف سے جوان ہوں, ذات ضعیف آدمی نہیں, میں بوڑھا نہیں, میں بابا نہیں. اللہ کے فضل سے میں قرآن سنانا ہوا, دور و دور جانا ہوا. میرے پاس نصیحت نہیں کری ہویا, خون خراب ہے نہیں, میں بوڑھا نہیں, میں بابا نہیں. کوئی سمجھ آئی گا؟ انشاءاللہ آپ کے آگے ہوگا, آپ پیچھے رہ جائیں گے. اللہ کے فضل سے میں آگے آگے جاؤں گا خدا کی رحمت سے. سنو بھائی سنو, کیا کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں. ہاں جی, کیا اس طرح نہیں ہو سکتا
کہ کپڑے اس سے بھی اچھے تمہیں دیے جائیں. یہ کپڑے گندے میلے کچیلے پھٹے ٹوٹے ہوئے یہ کپڑے ادھر چھوڑ دو. اور یہ اونٹنیاں تمہاری جن وسیع میں ریگل رک کرنا لیا خود وہ آدھی کرو انہوں نے چھڑ دیو. میں 2 بہترین گھوڑے دینا بہترین قابل رشک ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلام صحابہ کی پاک قبروں پر جہاں وہ سوئے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہنے لگے بے وقوف تو اپنے جیسا خبر سمجھتا ہے. طارق صاحب یلدانی صاحب محترم شیر پنجاب صاحب کہنے لگے بے وقوف تو اپنے جیسا خبر سمجھتا ہے. کہنے لگا اپنے جیسا تو نہیں سمجھتا. اگر اپنے جیسا نہیں سمجھتا تو یہ گھوڑے یہ تمہارے اعلیٰ قسم کے ہتھیار یہ تمہاری فوج تمہیں کوئی قسم کا فائدہ نہ دیتی. دیکھ لیا سمجھ لیا ہے کہ میں فائدہ نہیں دیتی. فائدہ ہمیں دیتا ہے تو عرش والا دیتا ہے. عرش والا کے حکم سے ہم تمہارے اندر آ گئے تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. کہنے لگا خیر یہ اونٹنیاں ادھر چھوڑ دو گھوڑے پکڑ لو. کہنے لگا بے وقوف انہی کے ساتھ جائیں گے. یہی اونٹنیاں پکڑ کر کے ذرا بولنا صوفی جی انہی اونٹنیوں کو پکڑ کر کے ہم ہرکل کے دربار میں پہنچیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ تیرے کیسے بندے تھے یہ پورے اسرار کیسے بندے تھے. پکڑے ہوئے مہارے اپنی اونٹنیوں کی اور دیگر اونٹنیاں بو آتی ہے شک نہیں اس میں. اور ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے اور نیزہ اس طرح مارتے ہیں اور اس طرح کمبل سے وہ کیا تعلیم سے نکلتے ہوئے روئی نکلتی ہوئی اٹھ کے اس طرح نکلتے ہیں اور یہ چلے جا رہے ہیں. خدا کے سپاہی نبی کے سپاہی چلے جا رہے ہیں. ہرکل کے دربار میں ہرکل صاحب نے ہرکل کہنے لگا بس کر تو لے آیا انہوں نے. کیوں بھائی آپ کون لوگ ہو؟ کہا ہم نحن اصحاب رسول اللہ. صحابہ کا نام لیا جاتا ہے. ایمان والے خوش ہوتے اس طرح جیسے کلیجے کا ٹھنڈک ہوتے. نحن اصحاب رسول اللہ. بالکل سچی بات ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے صحابی ہو. سبحان اللہ اللہ اکبر. جی بالکل سچی بات ہے. وہ کچھ اور کلمہ کہتے تھے تو ان کا نام بن جاتا تھا. تمہیں وہ کلمہ آتا ہے؟ انشاءاللہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہوئے جس کلمے پر دھوکہ دیا گیا ہمیں 47 میں وہی کلمہ سچا کلمہ اللہ رسول کے نام والا کلمہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے. اور دشمن کی طاقت چاہے یہودی ہندو کی ہو اللہ جانے اس کے بے ایمان یہودی کی ہو انشاءاللہ نہیں روک سکے گی. اللہ کے فضل سے اسلام کا بول بالا ہی بالا اور دشمن کا منہ کالا ہی کالا. ہندو کا منہ کالا ہی کالا یہودی کا منہ کالا ہی کالا. اسلام کا بول بالا ہی بالا. انشاءاللہ ایسے ہوگا. بولو انشاءاللہ ایسا ہونے والا ہے اور ہوگا. بولو ذرا بولو ہوگا. اللہ پیچھے اللہ خیر کرے باقی ٹھیک ہی ہو گیا کام. اپنے ساڑھے مولانا منظور احمد صاحب ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ این کر دینے جی میں مرے اور چوچے مرے آ رہے نا چوچے جی میں سر نہ ڈال دیں یہی سر کا ڈال دیں. سنو بھائی سنو بس سنو بات میں ختم ہرکل دیکھنے لگا
رسول کہنے لگے بالکل اللہ کے فضل سے اب وہی ہے کہ ہاں وہ تو جی نہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس میں اس بات کر رہا ہوں کیا وہ سن جاؤ کہاں ہاں وہی ہے کیا وہ تو جب پڑھتے تھے کلمہ تو انقلاب آ جاتا تھا دیواریں ٹکرانے لگ جاتی تھی آدمی کرسیوں سے نیچے گر جاتے تھے کرسیاں گر جاتی تھیں کیا تم بخلی ہو تو پڑھ کر کے دکھاؤ وہ دونوں قریب قریب ہو کر اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے اللہ ہماری آواز میں برکت فرما اللہ پڑھنے میں برکت فرما اللہ ہمیں سستیوں سے محفوظ فرما کر کے تازہ ترین مجاہد غازی بنا اپنی رحمت سے بنا اللہ اکبر یہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیواریں ایسے کھلنے لگ گئیں کرسیوں سے آدمی نیچے گرنے لگ گئے کوئی وہ گرا اللہ اکبر کہنے لگے پھر پڑھے کہا ایک دفعہ اور پڑھ دو سبحان اللہ سمایہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے انہوں نے پھر اس طرح پڑھے لا محمد رسول اللہ اکبر چلو مردارو نکلو یہ تمہاری شانت ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنا تم سے برداشت نہیں ہوا ان کو فتح کیسے کرو گے ان کو فتح کیسے کرو گے نکل جاؤ میرے دربار سے نکال کر کہنے لگا نوجوانوں تم دو ہی آئے تھے کہا دو ہی نہ فوج نہ موج نہ ظفر اوج کچھ بھی نہیں دو ہی آئے تھے کہا میں تمہاری انتظار میں تھا بولو بادشاہ ہرقل کیا کہتا ہے میں تمہاری انتظار میں تھا اور میں نے وہ تمام ترین کاغذات اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں جو تمہارے حوالے کرنے تھے یہ وہ کاغذات ہیں جو اس ملک کی حکومت کے کاغذات ہیں اب یہ حکومت تمہاری ہے اللہ کے فضل سے تم ہی حکمران رہو گے اور میں جا رہا ہوں رات رات نکلنے والے اس بادشاہ کا نام ہرقل اللہ نے فتح عطا فرمائی انشاءاللہ اللہ دن لائے گا اللہ کی رحمت سے مہربانی سے یہ چراغ جلتے رہیں گے ان چراغوں کی لو کبھی بھی مٹ نہیں ہوگی یہ چراغ جلتے رہیں گے قرآن و حدیث کے دیوانے اسی طرح قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا سننے والے سنتے رہیں گے پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے یہ اعزاز شریف حاصل ہے کہ میں نے 35 میں اپنی اسپیچ پہ 2 کوڑے کھائے ہیں اور آج بھی دل کرتا ہے کاش پھر کوئی آئے محمد کی عظمت کے لیے میری پیٹھ پر 2 کوڑے کھائے وہ جو مزہ ہے کوڑوں میں اللہ کی قسم وہ نعمت تو کھانے میں نہیں ہے جو کوڑے کھانے میں اللہ کی برکت خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ عطیل احمد صاحب گرجاکی وزیر آباد گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں جناب حافظ عطیل احمد صاحب گرجاکی تشریف لائیں اور اپنے انداز میں خطاب پیش فرمائیں ہم انتظامیہ کی طرف سے صابر ولی ساؤنڈ سسٹم جو تاندلیہ والا فیصل آباد سے آئے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ساؤنڈ لگانے کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. معزز علماء کرام، سامعین حضرات، اتنے عظیم الشان اور عظیم المرتبت علماء کرام اور خطباء اعظام دے اندر میں ایک طالب علم ہون دی حیثیت نل چند باتاں اس مجلس دی مناسبت نل تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنا. اللہ کو نو دعا ہے کہ اللہ میرا اے سبق سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے. مینو تھوڑا جہا اس حوالے نل مشاہدہ بھی اور تجربہ بھی ہوئے کہ ساڑھے اکثر عوام نو اس بات دا علم ہی نہیں کہ قادیانیاں نو کافر کیوں کیا جاندہ ہے. جس طرح کے محترم جناب مولانا مشتاق چیمہ صاحب حافظہ اللہ بھی اس بات تے روشنی پا رہے سن کہ لوگاں دا خیال ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھ دینے، کلمہ بھی پڑھ دینے، نماز بھی پڑھ دینے، زکاة بھی دین دینے، تے پھر انہاں نو کافر کیوں کیا جاندہ ہے. اس وقت ساڑھے ملک دے کالجاں اور یونیورسٹیاں دے اندر
اس بات دی بڑی ضرورت ہے کہ اس نوجوان نسل نو عقیدہ ختم نبوت سبقن پڑھایا جائے اور انہوں سمجھایا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کی ہے اور یہ تقاضے کی نے اور کس طرح قادیانی کافر قرار پاندے نے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ کچھ ایسے بندے کالجوں اور یونیورسٹیاں بھی پیدا کرے کہ جیڑے اتھوں دے طلبہ و طالبات نو عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال سمجھان، انہوں نے پتہ لگے ساری نوجوان آن والی نسل نو کہ عقیدہ ختم نبوت دے کی تقاضے نے۔ حضرات میں ایسے مناسبت نال دو چار باتاں تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ ماشاءاللہ یہ اللہ دی بڑی رحمت ہے، مینوں اللہ نے موقع دیتا، میں چنیوٹ والی کانفرنس کے اندر بھی شرکت کی تھی اور آج بھی میں حاضری دیتی ہے الحمدللہ۔ آج دا مجمع چنیوٹ والی کانفرنس نالوں بھی زیادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اے جڑا قافلہ چلیا ہے اے اسی طرح چلتا رہے اور اے دے جو اور اضافہ فرما، اور انشاءاللہ مولانا نعیم الرحمن شیخ بوری صاحب فرما رہے سن کہ دعوت ہے، اللہ دی رحمت نے دعوت قبول کی تھی ہے کہ قافلہ جدے سربراہ مولانا علامہ طارق یزدانی صاحب، ذاکر الرحمن صدیقی صاحب، مولانا منصور احمد صاحب، مولانا مشتاق احمد چیمہ صاحب اور دیگر جڑے احباب علماء کرام نے انشاءاللہ ختم نبوت واسطے جتھے اینا دا پسینہ گرے گا اللہ دی رحمت نال ضرورت پئی اسی اپنا خون بہاواں گے انشاءاللہ۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے نال میں ایک طالب علم ہون دی حیثیت نال قرآن دیاں چند آیتاں پیش کرنا چاہنا۔ لوگو عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ جیڑا رب دے قرآن نے دیتا ہے اور آمینہ دے لغل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو عقیدہ دیتا ہے۔ میں جدوں آیات ایک بینر پڑھیا کہ قادیانی کافر کیوں ہیں، حضرات آؤ سنو قادیانی کافر کیوں ہیں، جتے اور کئی باتاں نے انہاں دے کفر دے اوپر دلالت کر دیا، اور صرف کافر ہی نہیں بلکہ مرتد کافر نے، وہ عام کافرہ نالوں بھی خلیص کافر نے، اور ایک کافر کیوں نے جتے اور بڑیاں وجوہات نے، اوتھے اے بھی نے کہ اے رب دے قرآن دیاں آیتاں دا انکار کر دینے۔ بولو کی کر دینے؟ سارے نے بولے کی کر دینے؟ اور تو آجا کیتا کی ہے کہ جیڑا قرآن دی ایک آیت دا انکار کرے وہ مسلمان رہ سکتے، وہ مسلمان ہو سکتے کہ ایک نہیں سینکڑوں آیتاں دا انکار کر دینے۔ آنکھوں کے کیڑیاں آیتاں دا انکار کیتا ہے، ساریاں تے نہیں سنا سکتا، ایک دو تواڈے سامنے میں پیش کرنا۔ رب نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیتا ہے، آوازم دیئے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے چھواں پارے رب دے قرآن دا، اور اے آیتاں میرے رب نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر مینا دے اندر نازل فرمایا۔ حجت الوداع دے موقع دے رب کی فرما دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں تو انو ایک گل دس دیتی ہے، تسی اگوں کائنات دے لوگاں تک پہنچا دیو۔ اللہ کیڑی بات فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں تواڈی زندگی دے اندر آج دے دن اے اعلان کرنا، میں تواڈے اوپر اپنے دین نو مکمل فرما دیتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں اپنی نعمت، اللہ کیڑی نعمت فرمایا، نعمت نبوت، نعمت رسالت،
نعمت قرآن، نعمت دین، نعمت اسلام، اتممت علیکم نعمتی، سونیا میں تواڈے تے اپنی نعمت بھی پوری کر دیتی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تواڈے لئی اسلام نو بطور دین دے پسند فرما لیا ہے، آج تو بعد تواڈا دین اسلام ہے، تواڈے اوپر جیڑی نبوت اور رسالت ہے، جیڑا میں قرآن نازل فرمایا ہے، او دی میں نعمت نو پورا فرما دیتا ہے، اپنے کلام نو میں پورا کر دیتا ہے، اپنے دین نو میں پورا کر دیتا ہے، اور میرا رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے، سونیا میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، ایدہ مطلب کیے، اور اس تو بعد کوئی دین نہیں آئے گا، میں تواڈے تے اپنی نعمتاں نبوت اور رسالت والیاں میں پوریاں کر دیتیاں نے، اے تو بعد کوئی نبی تے رسول نہیں آئے گا، میں تواڈے لئی دین اسلام نو بطور دین دے پسند فرما دیتا ہے، اے تو بعد کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا، جیڑا اس تو بعد کسے اور دین نو لے آئے گا، او مرتد ہوئے گا، جیڑا کسے نبوت دا اس نبوت تو بعد اعلان کرے گا، او مرتد ہوئے گا، جیڑا اس اسلام تو بعد کوئی مذہب لے کے آئے گا، او مرتد ہوئے گا، جیڑا اس قرآن تو بعد کوئی کلام لے کے آئے گا، او مرتد ہوئے گا۔ میرے رب نے انہوں کافر قرار دیتا ہے قرآن دے اندر، کیونکہ انہوں نے قرآن نو نہیں منیا، جھوٹ بولتے نے، اسی قرآن نو منیا، جس طرح کہ مولانا مشتاق چیمہ صاحب وضاحت فرما رہے سن، میرے کو اتنا ٹائم نہیں وضاحت کرندا، میں اشارہ دینا چاہنا، اے قرآن نہیں مندے، اے میرے پیغمبر دی رسالت نہیں مندے، اے محمد جدو آندے نے، اوہ بھی انہاں دے نزدیک مرزا غلام قادیانی ہی ہوندے، جدو کلمہ پڑھتے نے، انہاں دے شعور دے اندر مرزا غلام محمد قادیانی ہوندے، نہ انہاں دا کلمہ، نہ انہاں دا دین، نہ انہاں دا ایمان، انہاں نے اس آیت دا انکار کیتا ہے، بولو کی کیتا ہے؟ سارے نہیں بولے کی کیتا ہے؟ یا گلنا یاد کر کے طالب علم دیاں لے جاؤ تاکہ تسی اپنے علاقیوں کے اندر جا کے عام لوگوں نے یہ باتاں سمجھا سکو۔ مرزائی کیوں کافر نے اس آیت نو نہیں مندے، اس واسطے وہ کافر نے، آکھو کہ اور کیڑی آیت آؤ سنو، رب دا قرآن کی اعلان کر دے، آوازم دیئے اللہ فرمان دینے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرما دیو، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا ماں، عرشاں والیا یہ دے تو عقیدہ ختم نبوت کی میں سمجھ آئے گا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام آئے اور نہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا نہیں آکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور نہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا نہیں آکھیا، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور نہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا نہیں آکھیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور نہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا نہیں آکھیا، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق و یعقوب آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت داؤد و سلیمان آئے۔ میرے رب نے 1,03,000 پیغمبر دنیا تے مبعوث فرمائے، کسی نے اے نہیں دیا کیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ وجہ کیے وجہ ہے کہ رب نے انہا تو بعد بھی نبی بھیجنے سن، رسول بھیجنے سن، انی رسول اللہ علیکم جمیعا نہیں آکھیا، کیونکہ ایک کسی علاقے وال نبی بن کے آئے، کسی شہر وال نبی بن کے آئے، کسی بستی وال نبی بن کے آئے، پر جدو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئی، رب فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي
انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ایک کائناتیوں لوگوں میں تواڈے ساریاں ول، مشرق والیاں ول، مغرب والیاں ول، شمال والیاں ول، جنوب والیاں ول، عرب والیاں ول، عجم والیاں ول، گوریاں ول، کالیاں ول، میں ساریاں دی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اللہ تو اپنے پیغمبر کو اعلان کیوں کروایا جبکہ کسی اور نبی کو نہیں کروایا؟ فرمایا اس واسطے کہ میں آپ کو بعد کوئی نبی تے رسول بھیجنا نہیں، اس واسطے میں ساری کائنات کی طرف قیامت تک نبی تے رسول بنایا تے آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. ان دسو قادیانی اس آیت نو مندے نے؟ بولو نہیں نہ مندے، پھر بولو کون نے؟ مرتد کافر نے. آخری آیت سنا کے بات ختم کراں. 15 منٹ کا ٹائم دیتا گیا سی، 2-3 منٹ باقی رہ گئے نے. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایدہ پس منظر میں سنانا چاہنا، میرے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے بیٹے 3 عطا فرمائے نے، 3 ہی واپس لے لینے. میرے پیغمبر دی اولاد نورینہ کوئی نہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رہے ہیں. تے جدوں اللہ دے پیغمبر نے منہ بولا بیٹا بنایا، لوگاں دے اندر مشہور ہو گیا. لوگ زید بن حارثہ کہن دی بجائے زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے. جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرف حضرت زید دی نسبت ہونی شروع ہو گئی، میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا. فرمایا سونیا اے جیڑا لے پالک بیٹا ہے، منہ بولا جیڑا بیٹا ہویا کردا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکدا. انہوں تسی اپنی ولدیت نہیں دے سکدے، انہوں تسی اپنے حقیقی بیٹیاں دی طرح اپنی ولدیت نہیں دے سکدے. سونیا تسی یہ دے حقیقی باپ نہیں. میرے رب نے ہون اس مسئلے نو واضح کرنا سی تے قرآن کی اتاریا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. او میرے پیغمبر علیہ السلام نو زید دا باپ منن والے ہو، زید بن محمد کہن والے ہو. سن لو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں کسے ایک مرد دے بھی حقیقی باپ نہیں، تواڈے وچوں کسے ایک مرد دے بھی حقیقی باپ نہیں. اللہ پھر کی نے فرمایا ولکن رسول اللہ، آپ دے اللہ دے رسول نے، آپ اللہ دے پیغمبر نے، تواڈے جو کسے ایک دے حقیقی باپ نہیں. کیوں جی جیڑا مسئلہ رب نے سمجھانا سی وہ تے اتھوں تک حل ہو جاندہ سی نا کہ زید بن محمد کہن والے ہو میرے پیغمبر تواڈے چو کسے ایک دے حقیقی باپ نہیں، وہ تے اللہ دے رسول تے اللہ دے پیغمبر نے. لیکن میرے رب نے ایتھے بات ختم نہیں کی تھی، بلکہ اللہ فرماندے نے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اور میرے پیغمبر اللہ دے رسول بھی نے، محمد اللہ دے پیغمبر بھی نے، تے خاتم النبیین بھی نے. اللہ تو خاتم النبیین دا جیڑا نال تعلق رسول اللہ دے جوڑ کے ایتھے تو کی دسنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں دسنا یہ چاہنا ماں جی میں تسی پڑھ دیو نا لا الہ الا اللہ. اگر تسی آکھو اللہ ایک کے، اللہ ایک کے، اللہ ایک کے، اللہ تو علاوہ دیگر معبوداں دا انکار نہ کرو، تو اڈا ایک ایک کہنا کوئی حیثیت نہیں دے رکھدا. اگر تسی آندے ہو اللہ ایک کوئی ہے، اے نہیں آندے رب تو علاوہ اور معبود کوئی نہیں، اے نہیں آندے اللہ تو علاوہ اور حاجت روا کوئی نہیں، اے نہیں آندے اللہ تو علاوہ اور داتا کوئی نہیں، اے نہیں آندے اللہ تو علاوہ اور مشکل کشا کوئی نہیں. یہ تو اڈا اللہ اللہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ نو منن تو پہلا
پوے گی، غیر اللہ کا انکار کرنا پوے گا۔ اسی طرح میرے پیغمبر نو اگر تسی رسول مندے ہو، اسی آنے جی محمد اللہ دے رسول نے، اسی انہاں نو رسول مننے ہاں، رب کہندا ہے خالی رسول منن نال تہاڈا ایمان نہیں جے بننا۔ اللہ پھر کیویں بنے گا؟ فرمایا جدوں تسی میرے نبی نو رسول بھی منو گے تے خاتم النبیین بھی منو گے کہ میرا پیغمبر میرا رسول ہے، ختم نبوت دا تاج پا کے آئے نے، آخری نبی بن کے آئے نے، آپ تو بعد کسے اعتبار نال بھی قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ جب تک میرے پیغمبر نو انج کر کے رسول نہ منو گے تسی مسلمان ہو سکتے، اچھی بولو ہو سکتے، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اے لفظ خاتم جڑا نا اے دا معنی مور، خط لکھیے تے تھلے لگائیے مور، تے مور تو تھلے اگر کوئی عبارت لکھیے تے او عبارت قابل قبول ہوندی ہے نہیں نا، مور تو اتلی گالی قابل قبول ہوندی ہے، مور تو بعد اگر کوئی عبارت وچ ایڈ کی جائے وہ قابل قبول نہیں۔ میرے پیغمبر ختم نبوت دی مور بن کے آئے نے، آپ تو بعد ہون اگر کوئی آمدہ ہے وہ جھوٹا تے ہو سکتا ہے، نبی بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اسے بات کی ترجمانی بابا جی سامنے کی تھی ہے، ارماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہاں کی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، اور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہاں دی رحمت کہا